الحمدللہ رب العالمین ایک اور خوبصورت اور پیاری سورت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ یوسف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے نبیوں کے بارے میں بتایا، لیکن مختلف جگہوں پر تھوڑا تھوڑا ان کا واقعہ آیا اور ہم مختلف جگہوں سے وہ واقعہ لیتے ہیں اور ان کے واقعات سنتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا واقعہ جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں قرآن پاک کی ایک پوری سورہ میں اتار دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس وقت یہ سورہ جب اتری تو اس وقت مکہ کے آخری دن تھے۔ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری دنوں کا یہ آخری دنوں کی صورت ہے، جس میں ایسا ہوا تھا کہ مدینہ میں جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنا شروع ہو گیا تھا، اور مدینہ میں بھی سب لوگ جاننے لگ گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں۔ اور مدینہ میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر اور باقی سب مل کر وہاں پر اسلام کی دعوت بھی دے رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ تھا، تو اب ایسا ہوا کہ یہود کے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ یہود کے ساتھ مکہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ تھا، اور مدینہ میں یہود آ گئے تھے، یہود کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اب ایسا ہوا کہ یہود کے کان کھڑے ہو گئے۔ جس وقت کوئی بھی آیتیں اترتی تھیں، آپ دیکھیں مکی دور کی جتنی آیتیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر مکی دور کی آیات میں یہ تمام واقعہ موجود ہے کہ فرعون جو تھا وہ مصر میں رہتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے تمام بنی اسرائیل کو لے کر پھر واپس فلسطین گئے تھے، جو ہم نے سورۃ مائدہ میں نے آپ کو پڑھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا تھا، سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اور جا کر اپنا وطن واپس لو اور اپنے وطن کو آباد کرو، اور وطن کون سا تھا ان کا؟ فلسطین تھا۔ اور ہم یہ مسلسل جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا رہا تو وہاں یہ آتا رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر گئے تھے، اور پھر فلسطین جو تھا اس کو پھر فتح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ فلسطین کی طرف گئے تھے۔ اب جو یہود تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت چڑ تو تھی، اور وہ جو تھے بہت زیادہ اپنے دل میں گرج رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا کہ نبی جو ہے وہ ہم میں سے نہیں آیا۔ تو اب جو یہود تھے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی سارا واقعہ پتا تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی پتا تھا، اور ایک ایک چیز ان کو پتا تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ کہ کسی طریقے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کر دیں اور لوگوں کا اعتماد کم کر دے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے ضرور آئیں گے، اس لیے کیونکہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں اگر آپ کبھی پڑھیں تو ان کا بھی نیٹ پر لیکچر موجود ہے، اگر کبھی ہوا تو ضرور آپ پڑھیے گا کہ ان کو جو کرسچنز کے جتنے علماء تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں دے کر انہیں پھر مدینہ کی طرف بھیجا تھا۔ انہیں کہا تھا کہ ایسی جگہ پر جاؤ، وہاں آئے گا آخری نبی اور اس کی اتباع کرنا۔ جتنے بھی نیک علماء تھے جو کرسچنز کے تھے، تو یہود تو ان سے بڑے عالم تھے، یہود کو تو مکمل طور پر پتا تھا کہ یہ ہی نبی ہیں آخری۔ تو اب یہود کیا چاہتے تھے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا ایمان آنے لگ گیا اور مدینہ میں اسلام جو تھا وہ خوب پھیلنے لگ گیا، تو یہود نے ایک چال چلی، انہوں نے ایک سازش کی اور اس میں مشرکین مکہ کو ساتھ ملایا اور کہا کہ جاؤ، جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے جا کر یہ سوال کرو کہ یہ تو بنی اسرائیل تھی، اس کا تو اصل وطن فلسطین تھا، یہ مصر کیسے پہنچ گئے تھے؟ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سارا واقعہ، یہ سب کچھ تو آپ کو پتہ ہے نا، یہود کے جو علماء ہیں ان کے عام یہودیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ ساری باتیں تو ان کے علماء تک ہی محدود تھی۔ تو انہوں نے یہ سوال آیا کہ یہ بتائیں کہ یہ فلسطین سے مصر پہنچے کیسے تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے مصر کی حیثیت اس وقت ایسی تھی جیسے آج کل کے دور میں آپ امریکہ سمجھیں۔
लोगों ने दुनिया की जन्नत बनाया हुआ ना अमेरिका को, कि पूरी दुनिया पर वो एक तरह से हुकूमत करने के लिए तैयार है और हर शख्स कहता है मैंने अमेरिका ही जाना है, अमेरिका ही जाना है। तो जिस तरह आजकल के दौर में, उस दौर में मिस्र इतनी बड़ी हुकूमत थी। तो अब ये सवाल जैसे ही आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल जब किया जाने लगा और बड़ा जोर पकड़ा इस सवाल ने, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पूरी की पूरी सूरत यूसुफ उतार दी। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें बताया कि कहाँ रहते थे और क्या वजह बनी कि फिर ये लोग मिस्र चले गए, और क्या वजह बनी फिर आगे आगे आपने पढ़ लिया कि फिर मिस्र से वापस इन्होंने फलस्तीन किस तरीके से हासिल किया था। 40 साल तक मुजरिम भी बने रहे। हम सूरत बकरा में भी पढ़कर आ गए और सूरत मायदा में भी पढ़कर आ गए बाकी आगे का सारा वाकया। अब हम आज पीछे का भी सारा वाकया पढ़ेंगे कि कैसे बनी इसराइल जो थी उसको उठाया गया था फलस्तीन से, कहाँ रहते थे, किस जगह पर उनका मस्कन था, और क्या वजह बनी कि फिर वो मिस्र चले गए और फिर वहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर वापस फलस्तीन में आए थे। तो कभी कभी हिस्ट्री पढ़ लिया करें, बड़ा मजा आता है। खास तौर पर इस्लामिक हिस्ट्री जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दिमाग की बड़ी खिड़कियां खुलती हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके जरिए से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये वो सूरत है, इतनी खूबसूरत सूरत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया। अब ये बात मुकम्मल नहीं की गई थी कि आधे में क्या मतलब, पूरी दुनिया के लोगों का आधा हुस्न दिया गया, पूरी दुनिया के हुस्न में से आधा हुस्न दिया गया था, आधे का क्या मतलब है। सिर्फ हमारे सामने हदीस के अल्फाज ये आते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न दिया गया था। तो अब आप सोचे कि वो कितने हसीन होंगे। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? हमारा ध्यान सिर्फ उनके हुस्न पर रहता है। और आपको पता है बहुत सारे लोग, अब करने ना लग जाइएगा, लेकिन बहुत सारे लोग जब प्रेग्नेंट औरत होती है उस बिचारी के इतनी प्लंटी डाल देते हैं, देखा है ना, या उसको कहते हैं हाँ सूरत मरियम पढ़ो एंड टाइम की तकलीफ के लिए, और दूसरी तरफ उसे कहेंगे सूरत यूसुफ पढ़ो बच्चे के हुस्न के लिए। हालांकि इसके अंदर तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जितनी तकालीफ उठाई उन सब का जिक्र है, क्योंकि शादी के बाद वही सारा सबर हमने बर्दाश्त करना। ये देखें बहुत प्यारी बात कर दी है। आपने जिंदगी ऐसे गुजारनी है कि जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबर किया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम दरअसल जाहिरी हुस्न के बड़े हुस्न परस्त है ना हम लोग, तो मेन हमारा यही सिलसिला होता है कि खूबसूरती के लिए, और हम हमेशा जब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करेंगे हम खूबसूरती पर ही याद करेंगे। और आज अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके बारे में हमें वो बताएंगे। फिर इसी तरह एक और चीज जो हम हमेशा से कहते रहे कि किस्सों में बेहतरीन किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद ने हमारे दिमागों की खिड़कियां ही खोल दी। डॉक्टर इसरार अहमद ये कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अहसनुल कससी, और अगर ये किस्सों का किस्सा होता तो अहसनुल किससी होना चाहिए था। इसको कससी होने का मतलब ये है कि मस्दर है, तो ये बयान में सबसे बेहतरीन बयान क्या है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। और अब हम जब इतना ज्यादा हम बोले इसके पहले, इस सूरत से पहले, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इस सूरत के जरिए से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। दुआ करें सूरत बहुत आहिस्तगी से आगे बढ़ेगी। हम नहीं जानते हम पारा पूरा कर पाएंगे कि नहीं, और हम ये भी नहीं जानते कि हम हो सकता है पूरी सूरत को पूरा कर लें इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस सूरत को अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम सबको समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाए, और इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना व तआला जो हमें सिखाना चाहते हैं हम उसको समझने वाले और बेहतरीन तरीके से उसको अमल में लाने वालों में बन जाए इंशाअल्लाह ताला। खूबसूरत होकर भी जाएंगे, अमाल प्यारे हो जाएंगे ना, सबसे बड़ी बात तो अमाल प्यारे हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह खूबसूरत होकर भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं अलिफ लाम रा, ये वाज़िह किताब की आयत है। गौर से सुन ले, कौन सी वाज़िह किताब की आयत है? ये कुरान पाक वाज़िह किताब की आयत है। और आगे क्या कहा जा रहा है? बेशक हमने इसे अरबी कुरान नाजिल किया ताकि तुम समझो। तो यहाँ पर आपकी और मेरे हम सबके समझने के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। वो क्या है?
آپ کو پتہ ہے آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے بتایا تھا کہ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جب تک نیچے عربی ٹیکسٹ نہ عربی کے نیچے اردو ٹیکسٹ نہ ہو قرآن پاک نہیں دینا چاہیے کسی کو بھی, اس لیے کہ ہم عربی پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہمیں اردو کہیں نہ کہیں تو ہم دیکھ لیں. تو وہ اس پر وہ عالم صاحب بہت اچھا اور بڑا بہترین بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ضرور اردو ٹیکسٹ والا ضرور بالضرور قرآن پاک ہم عربی والا مصحف نہ اٹھائیں, ہم اردو ٹیکسٹ نیچے ہو تو ہم اٹھائیں. آج کل ایک اور بہت بڑا کام ہونے لگ گیا ہے, وہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو جو بھی لینگویج آتی ہے, چاہے وہ انگلش کی آتی ہے چاہے وہ باقی دنیا کی لینگویج آتی ہے, وہ کیا کریں قرآن پاک کا ترجمہ عربی نہیں اٹھاتے, صرف اور صرف قرآن پاک کا ترجمہ آگے دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ قرآن ہے, یہ قرآن لے لو. وہ قرآن نہیں ہے, وہ کیا ہے, وہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ذہن میں رکھیں جیسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور نیچے لکھا ہوا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ جو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں یہ ترجمہ ہے. قرآن کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالی نے آج واضح کر دیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آپ لوگ بڑے ریجیڈیٹی کا سبب بن جاتے ہیں, آپ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں, ترجمہ تو کم از کم کوئی پڑھ لے. نہیں, آپ نے اس کو قرآن نہیں دیا, پھر اس کا دماغ کھولیں کہ قرآن نہیں تم پڑھ رہے, تم ترجمہ پڑھ رہے ہو. قرآن یہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں, دوبارہ آیت دیکھیں, انا پڑھ لے, خود آیت پڑھیں اور اپنے اندر کا شرح صدر کریں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کیا کرو, ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. غور سے سن لیں, عربی کا قرآن ہی عربی قرآن ہے. یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ ہے. جب کسی کو دیں تو عربی ہونا لازمی ہے, پھر اسی کے حساب سے اس کو ترجمہ دیں. انگلش قرآن پاک بھی جب آپ کسی کو دیں, جب اس کو آپ قرآن پاک کہیں تو اوپر عربی کا ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ قرآن نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ترجمہ ہے. اور آگے دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے, لعلکم تاکلون. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو عربی سیکھو, یہ تمہاری عقل کو تیز کرنے والی ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی تک تابعین, صحابہ اکرام, تابعین, تبا تابعین, وہ دنیا کا کوئی علم حاصل کرنے ان کے بچے تب تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہو جاتے تھے. اتنی پیاری یہ سنت چلتی چلی آئی ہے. آپ بڑے بڑے اماموں کو دیکھیں, سب سے پہلے ان کو حفظ کروایا جاتا تھا اور اس کے بعد جب ان کو دنیا کے کاموں کے لیے اور دنیا کی کتابوں اور باقی چیزوں کے لیے بھیجا جاتا تھا, ان کی عقل اس حد تک تیز ہو چکی ہوتی تھی کہ ان کے لیے دنیا کی کتابیں اور باقی سب کچھ کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. میں ایک امام صاحب کے بارے میں جانتی ہوں, ابھی میرے ذہن سے ان کا نام سکپ ہوا ہے. ان کے والد کا میں ایک دن بیان پڑھ رہی تھی, کیونکہ جب آپ بہت سارا کچھ پڑھتے ہیں تو ہم انسان ہیں اور بھول جاتا ہے. تو میں ان کے والد کے بارے میں پڑھ رہی تھی. ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے تمام بچوں کو کہیں پارک میں لے کر جاتا ہوں, کہیں باغ میں لے کر جاتا ہوں, یہ جو بچہ تھا یہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا تھا اور کیا کہتا تھا کہ میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں کھیلنا. اور کہتے ہیں میں بہت بھی منت کرتا تھا, یہ ہمارے ساتھ نہیں جاتا تھا. اور کہتے ہیں جس وقت میں واپس آتا تھا تو میری کوئی نہ کوئی موٹی کتاب, جب میں آتا تھا میں کہتا تھا بیٹا آپ نے اتنی دیر میں کیا کیا, تو وہ امام صاحب کہتے ہوتے تھے کہ وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت, وہ کہتے تھے ابو جان آپ کی یہ کتاب میں پڑھتا رہا. کیا سیکھا ابو جان؟ مجھے تو ساری کتاب حفظ ہو گئی ہے. باپ حیران کیسے حفظ ہو گئی. اور پھر باپ جو تھے ان کے, وہ پھر مختلف جگہوں سے ان کے ٹیسٹ لیا کرتے تھے اور وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے تھے. آج کل آپ دیکھیں ہمارے بچوں کو اگر مڈ ٹرم ہے تو اتنا سا سلیبس, عقلیں ہم نے محدود کر دی نا. آپ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے 9th اور 10th ہم اکٹھے پیپر دیے تھے, ہم نے بہت اچھی طرح ہمیں یاد ہے. 9th کا بھی پورا ایک سال پڑھا, میٹرک کا بھی پورا ایک سال پڑھا, فرسٹ ایئر کا بھی پورا سال اور ایف اے کا بھی پورا سال, 2 سال کے ہم اکٹھے پیپر دیتے تھے. آج آپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر ذرا اردو لکھیں, آپ اپنا مضمون دیکھیں اور آپ کا بچہ اگر اس وقت یونیورسٹی میں موجود ہے, ذرا تھوڑا سا کوئی مشکل لفظ اس کو لکھوا کے دکھائیں. میرے ہسبینڈ ایک بڑے مزے کا کام کرتی ہیں, وہ جہاں بچے کہے نا ہمیں سب کچھ آتا ہے, کہتے قسطنطنیہ لکھو.
हाँ, मुस्तंसर से ताड़। माशाल्लाह, देखें जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ता है। तो आप ये देखें कि जो मैं इमाम साहब की बात कर रही हूँ ना, इनकी बात क्यों की जा रही है कि इनके वालिद से जब पूछा गया कि आपका बच्चा इतना शार्प कैसे है, ये कैसे सब कुछ एकदम से पिक करता है और एकदम से इसके दिमाग में आ जाता है, तो उन्होंने कहा इस अरबी की वजह से, इस कुरान की वजह से। देखिए 5 साल तो इनको पढ़ाया नहीं जाता और अगले 5 साल में 10 साल का कोर्स इनको 5 साल में करवाया जाता है। सालें तो हमारे सामने बिखरी पड़ी हैं, हम सबको पता है। तो आज देखें क्या कहा गया, लअल्लकुम ताकिलून। सूरत बड़ी खूबसूरत है, तो अरबी पढ़ा करो ताकि ये क्या करे, तुम्हें अकल दे और तुम्हें अकल समझाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ ये कुरान वही करके हम आपको बेहतरीन दास्तान सुनाने वाले हैं, बेहतरीन बयान सुनाते हैं। गौर से सुन ले, हम सब भी बड़े गौर से सुने उसको, जबकि यकीनन इससे पहले आप बेखबरों में से थे। जब तक हमने भी कुरान नहीं पढ़ा था हमें क्या पता था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन थे। ये तो अब बड़ा मजा आता है, हमें पता होता है ओहो 12वें पारे के एंड में सूरत यूसुफ आनी है और हमने फिर पढ़नी है, और जब भी पढ़ो ये सूरत उसी तरह तरोताजा हमारे दिलों को भी तरोताजा करने वाली है बेशक। और क्या किस्सा है, किस्सा यहां से शुरू होता है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ए मेरे अब्बा जान, बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे सूरज और चांद हैं, मैंने उन्हें देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें जो जितने भी आजकल के दौर के जो स्कॉलर्स हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है आप और मैं हम सब जानते हैं कि ये 11 सितारे और सूरज और चांद इनके बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, लेकिन यहाँ पर जो उलमा है वो कहते हैं एक बाप और एक बेटे का रिलेशन नजर आ रहा है। आप देख लें जो बेटे आजकल की जो औलाद है वो कुछ भी हो जाए बाहर, वो अपने बाप के साथ डिस्कस नहीं करते। आप इस बाप और बेटे का आपस का रिलेशन देखें, उलमा ये कहते हैं इसका मतलब ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के साथ इतना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक था कि ये पहले भी ख्वाब भी सुनाते रहे होंगे, ये पहले अपने वालिद के साथ बातें भी करते रहे होंगे और हर तरह की बात अपने वालिद के साथ किया करते थे। तो आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशन देखें कि एक बाप का उसके बेटे के साथ इतना गहरा ताल्लुक होना चाहिए कि बेटा अपने ख्वाब तक अपने बाप को सुनाए। आप देख लें हमारा तो कोई बच्चा ख्वाब सुनाए तो हम पहले ही उसको कह देते हैं दिमाग खराब हुआ हुआ, मेरे पास इतना टाइम है अब मैं बैठ के तुम्हारे ख्वाब भी सुनूंगी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, हमारे बड़े बड़े बच्चे होते हैं, हमने आज तक कभी उनके ख्वाब सुने? ख्वाब भी 3 तरह के होते हैं, एक नफसानी होता है, एक शैतानी होता है और एक रहमानी होता है। तो आप देखें नफसानी वही जो आप कह रही पूरी फिल्म होती है, तो जो हमारे नफ्स में होता है वो ख्वाब की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है। जो शैतानी होता है उलमा ये कहते हैं कि हर वो ख्वाब जो आपको डरा दे। आप देखें बाजू का जब आप नींद से उठते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज हुई होती है और आपका बुरा हाल हुआ होता है, कभी आप चीख मार रहे होते हैं, कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, तो जो ख्वाब आपको डरा दे उलमा कहता है वो शैतानी ख्वाब है। और रहमानी ख्वाब आप देखें वही इलाही का सिलसिला तो खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन अभी भी नबूवत का 46वां हिस्सा सच्चे ख्वाब कुछ लोगों को आ भी सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा हमें रहमानी ख्वाबों से ही मुस्तफीद करें और ये शैतानी और नफसानी ख्वाब हमसे दूर हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर जी बिल्कुल, तो अल्लाह ताला, लेकिन बाज दफा जिक्र अस्कार भी हमारे इतने कमजोर होते हैं कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज देख लेते हैं। क्योंकि आप देखें हम अपने जिक्र अस्कार पर सिर्फ ना रहे, आप देखें क्यों सुबह सवेरे शैतान आकर गुद्दी पे 3 गिरे नहीं लगा जाता, वही जिक्र अस्कार हमने पढ़े ही होते हैं ना। तो आप देख लें उसके समेत वो 3 गिरे कैसे लगा कर जाता है हमारी गुद्दी के ऊपर, और रोजाना लगाता है, और वो 3 गिरे हम कितनी मुश्किल से सुबह खोलते हैं। तो आप देखें जब ये सब कुछ हो सकता है तो फिर वो हमें ख्वाब में आकर डरा भी सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह जी आपके बगैर तो कोई हमें बचा सकता ही नहीं है। तो यहाँ पर उलमा कहते हैं कि बाप और बेटे का कितना जबर वो अल्लाह ताला ने इस सूरा में हमें दिखा दिया आपस का रिलेशन। और इस याकूब ने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, कितने प्यार से कह रहे हैं, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना वरना वो तेरे लिए कोई बुरी तदबीर करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। एक माँ बाप को ऐसे होना चाहिए,
آج کل کے والدین کیا کرتے ہیں, اگر ایک بھائی دوسرے کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے یا بھائی کسی بہن کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, اتنا خوفناک آج کل کا ریلیشن آ گیا ہوا ہے. اور اگر شادی ہو جائے اس کے بعد تو یقین جانے کہ جو والدین ہوتے ہیں, جو گھر کے اندر جو بچہ موجود ہوتا ہے, کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیٹی ہے, والدین اسی کی سائڈ پر ہو جاتے ہیں, اور جو شادی کر کے جا چکے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مل کر والدین جو ہیں وہ اس کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی عجیب و غریب سا آج کل کے دور کا ہمارا سلسلہ چل پڑا ہے. نبی کیا کہہ رہا ہے, نبی نے کتنی پیارے طریقے سے بتا دیا, بیٹا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, قصور ان کا نہیں ہے, شیطان نہ بہکا دے کہیں. کبھی ہم ماؤں نے ایسی بات کی کبھی بھی کسی کے لیے؟ ہم تو خود اپنے بچوں کے لیے, پھر دیکھیں دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے, ایک بیٹی کی دوسری بیٹی کے لیے, ایک بیٹے کی دوسری بیٹے کے لیے, اور وہی نفرت پھر دیکھیں اس کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ یہ مائیں پھر خود خمیازہ بھگتتی ہیں. تو کتنا پیارا طریقہ آج ہمیں قرآن نے سکھایا کہ اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ کوئی بات بھی کر رہا ہے, کسی بہن بھائی کی بھی بات ہو رہی ہے, تو ساتھ ہی اسے یہ کہا کریں کہ بیٹا دنیا میں شیطان بھی تو موجود ہے, ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے بہکا دیا ہو, میں بھی اس کو سمجھاؤں گی, اور آئندہ کوشش کریں گے کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے دوسرے بچوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے. پھر بچوں کے دلوں میں ایک دفعہ گرا پڑ جائے تو وہ گرا آپ ساری زندگی بھی لگا دیں تو وہ گرا آپ کھولنے والے نہیں ہیں. آج کل کہا جاتا ہے بہت سارے اولڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں, اور ماؤں کو پوچھا نہیں جاتا اور باپوں کو پوچھا نہیں جاتا, اور اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں بہت حد تک ہم والدین کی اپنی تربیت بھی شامل ہے. بہت حد تک ہم نے ان کو نہ والدین کے بارے میں بتایا, اور نہ ہم نے ان کو بہن بھائیوں کی عزت کرنا بتائی, اور نہ کسی چھوٹے بڑے کا علم دیا, تو آخر میں آ کے پھر وہ سارا کچھ ہمارے ہی ساتھ پھر نکل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی اچھی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے, آمین. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں, اللہ کرے کہ ہم ان کو اپنے بہترین صدقہ جاریہ بنا سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آیت کو انڈر لائن کر لیں, جب بھی کوئی بہن یا بھائی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر بہن بھائی ایک دوسرے کی آپ سے شکایت کریں تو فوراً کیا کہیں, کوئی بات نہیں بیٹا, شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس نے اسی وجہ سے کیا ہوگا, ورنہ وہ تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہے, وہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے, اور بہن بھائی تو آپس میں ویسے ہی اتنے پیارے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں اگر کسی کی شادی ہو جاتی ہے, شادی شدہ بہن بھائیوں کے بیچ میں بہت زیادہ جو والدین ہوتے ہیں ان کا رول اور بڑا ہو جانا چاہیے, کیونکہ بچوں کی وجہ سے دلوں کے اندر بہت زیادہ دوریاں آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے شادی شدہ اگر ہو جاتے ہیں بچے تو پھر والدین اپنا رول اور طرح سے پلے کریں, اور بھی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے قریب کریں, ان کو توڑتے نہ پھریں, اور ایک دوسرے کے لیے غیبتیں والدین نہ کرتے پھریں. بہت پیارا آج کا سبق سورۃ یوسف سے ہمیں ملا. اور پھر کیا کہا, اور اسی طرح تیرا رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا, تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے کی صلاحیت میں سے کچھ سکھائے گا, اور تجھ پر آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پورا کیا تھا. بے شک تیرا رب خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ آ کر بیٹھے اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب میں فضیلت والا کون ہے؟ کہا حضرت یوسف علیہ السلام. کہا اچھا کیسے؟ کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. آپ دیکھیں باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پر دادا بھی نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, اور آگے کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو کتنی پیاری لڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بنائی ہوئی تھی, کتنے پیارے گھرانے سے. لیکن آگے بچوں کا آپ حشر دیکھ لیجئے گا, باقی بچوں کا آپ حشر دیکھ لیجئے گا. لڑی در لڑی کوئی انبیاء میں سے بھی ہونا. اور آگے میں تو نہیں یہ مانتی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے نہ کی ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا. وہ نبی تھے, بہت بہترین تربیت کی ہوگی, لیکن آپ نے دیکھ لیا نا, آج ہی پڑھا ہے نا, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کدھر گیا تھا؟ کون تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ جی, اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے پیغمبروں میں آتے ہیں. یہ تو نبی تھے, وہ خالی نبی نہیں تھے, وہ رسولوں میں آتے ہیں.
حضرت نوح علیہ السلام رسولوں میں آتے, پوری کی پوری شریعت تھی ان کے پاس, ان کا بیٹا کدھر گیا؟ غرق ہو گیا. آج آپ انشاءاللہ آگے جا کر اس میں پڑھیں گے ان کے 10 بیٹوں کا کیا حال تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نعوذ باللہ ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی؟ بہت اچھی تربیت کی ہوگی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دن رات دعائیں مانگا کریں کہ یا اللہ جی میرا ایک بچہ نہیں, میرے 2 بچے نہیں, یا اللہ جی میرے سب بچوں کو ہدایت دے دے, اور یا اللہ جی ایک بھی بچہ بے ہدایتہ نہ رہے میرا اللہ جی, اور یا اللہ جی سب بچے آپ کے پیارے اور بہترین بچوں میں سے ہوں. یا اللہ جی اگر میری اولاد ہم جنتوں میں بھی چلے جائیں اور ہماری اولاد ہم سے پیچھے رہ جائے, ہمارا ایک بچہ بھی ہم سے پیچھے رہ جائے, ہم اس جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو 4 منٹ کے لیے اپنے کسی ایک بچے کا تصور کریں کہ اللہ نہ کرے وہ بچہ ہم سے پیچھے رہ جائے, ہم جنت میں بھی سکون سے رہ پائیں گے؟ آپ کے 5 بچے ہیں, آپ کے 10 بچے ہیں, آپ کے 12 بچے ہیں, آپ کے 14 بچے ہیں. پہلے ماؤں کے 14 بھی ہوتے تھے نا. ماں برداشت کرے گی کہ میرے 13 بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں جنت میں اور ایک پیچھے رہ جائے؟ تو ذہن میں رکھ لیں, اپنی تربیت پر کبھی فخر نہ کریں. تربیت کرنی ہے, بہت اچھی کرنی ہے, لیکن آج 2 نبیوں کے ذریعے اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 نبیوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے سارا کچھ لے کر آ رہے ہیں کہ خالی اپنی تربیت پر فخر نہ کرو, مسلسل اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے جاؤ, دعائیں کرتے جاؤ. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اولاد آپ کے ساتھ ہوگی. ہماری ایک آنٹی ہے, وہ اتنے پیار سے بتاتی ہوتی تھی, مجھے ہر وقت کہتی ہوتی تھی کیا کریں تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی. تھوڑے بہت ٹپس دیے. آج ماشاءاللہ جب بھی وہ بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں میں خود بھی تہجد میں اٹھتی ہوں اور ماشاءاللہ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی جو ہے وہ اٹھتا ہے. اور ان کو ایک ہی بات ہم ہر وقت کہتے ہوتے تھے, دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے ایسے دعائیں سنتے ہیں. اور پھر اس محفل میں آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بار بار کہا توبہ کرو, استغفار کرو اور مجھ سے مانگو. تو اس لیے آج بہت زیادہ مانگے. اور یہ نبیوں کی اولادیں اگر اتنے بڑے کاموں تک جا سکتی ہیں تو اپنی بھی تربیت پر کبھی فخر نہ کرے. بس دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے, یا اللہ جی حشر کی رسوائی سے بھی بچا لے, یا اللہ جی آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور اولادیں کس طرف چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے وقت سے بچائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اولاد سے نہ آزمائے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اولاد جیسی بہترین نعمت دے کر پھر اس کی آزمائش میں نہ ڈال دے. یا اللہ جی ماؤں کے دل ٹھنڈے رکھنا, اور یا اللہ جی ان کی اگر ہم سے تربیت میں, یا اللہ جی اگر کیا واقعی ہی ہم سے تربیت میں کمیاں ہوئی ہیں, یا اللہ جی ان کمیوں کو نہ دیکھنا. یا اللہ جی اس تربیت میں جو تھوڑا بہت ہم نے بتا دیا اپنے بچوں کو, یا اللہ جی اسی کو ہی بڑا بہترین کر کے ہمارے بچوں کو اچھا اور بہترین کر دینا. آمین یا رب العالمین. آگے آپ دیکھیں کیا کہا گیا. البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلوں کے لیے نشانیاں ہیں. غور سے سن لیں, سننے والوں کے لیے اور سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں, حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں. بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے. کس کو غلطی پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ کو. اور باپ بھی کوئی عام باپ نہیں ہے, نبی ہے, اس دور کا نبی. ان کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو تھے وہ دوسری والدہ سے تھے, اور بڑی والدہ سے 10 بیٹے تھے, اور یہ 10 کے 10 ذرا تھوڑے بڑے تھے. آپ ایک چیز دیکھیں, اکثر ایسا ہوتا ہے اگر بچوں کے بیچ میں گیپ ہونا, جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا, جب آپ چھوٹے بچے کے ساتھ زیادہ پیار کر رہے ہوتے ہیں نا, اور آپ چھوٹے بچے کی پسند کا کھانا بنا دیں تو سب سے پہلے تانا کون دیتا ہے؟ بڑا بچہ دیتا ہے نا. بڑا بچہ کیسے تانا دیتا ہے؟ میرے ساتھ تو آپ کو محبت ہی نہیں ہے, اس نے ابھی نام لیا اور یہ چیز بن گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے نا, آپ بڑے چھوٹے تھے, تو آپ اپنے حصے کا پیار اور محبت والدین سے اسی طرح لے چکے تھے. آپ میں سے اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ جس وقت آپ 2 ماہ کی تھیں, یا آپ 6 ماہ کی تھیں, یا آپ 1 سال کی تھیں, آپ کی والدہ آپ کو اتنا پیار کیا کرتی تھی, آپ کو یاد ہے؟ بتائیں ذرا, یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد نا.
تو اب آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کیا ہوا ہے, لیکن اب وہ جو چھوٹا ہے نا, اب اس کی باری ہے, اب پیار اور محبت لینے کی اس کی باری ہے. لیکن جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اتنا پیار دیا جا چکا ہے, بھول گئے نا, تو ان کو یاد ہی نہیں ہوتا. جب وہ چھوٹے کا اوپر وہ پیار دیکھتے ہیں تو پھر ایک دم سے ان کے دل کیا ہوتے ہیں, بند ہونے شروع ہو جاتے. وہ کہتے ہیں لو جی ہمارے ساتھ تو کوئی پیار ہی نہیں ہے. جیسے وہ میں گھر میں اکیلی ہوتی تو میں بہت زیادہ پھنستی ہوں. شوہر کی پسند کا کوئی کھانا بن جائے تو اولاد ناراض ہو جاتی ہے, بابا کا ہی ہر وقت پسند ہوتی ہے, اور بڑے بچے کی پسند بن جائے تو لے اس کی پسند ہو گئی اور ہم رہ گئے, اور چھوٹے کی ہو جائے تو بھئی اس کی تو سارا گھر بات مانتا ہے, ہم تو کہہ کے تھک جائے. تو مائیں بیچاریوں کا بہت بڑا ظرف ہوتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیار سے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اے ماؤ صبر کرو, ظرف بڑا رکھو, فکر نہ کرو. یہ نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے, تم کیا چیز ہو, نبی یہ سارا کچھ فیس کر چکے ہوئے. تو اب کیا تھا, کیونکہ یہ بڑے بچے زیادہ بڑے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین بہت چھوٹے تھے, تو باپ کو ذرا زیادہ پیار آتا تھا ان دونوں پر. دوسرا, حضرت یوسف علیہ السلام میں ان کے والد نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں جو ایک نبی میں تھی, تو ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس نبی کے ہونے کی وجہ سے اور طرح سے تربیت کر رہے تھے. اب یہ جو 10 بچے تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا, اور کتنا خوفناک حسد. ان 10 کے 10 نے کیا کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے. بے شک ہمارا باپ البتہ واضح غلطی پر ہے, تم یوسف کو قتل کر دو. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ کریں کہ کسی بھی بچے کے دماغ میں اس طرح کی بات آئے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس طرح کی گفتگو کرنے کی توفیق ہی ہماری اولاد کو نہ دیں. تو کیا کہا جاتا ہے, تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی اور مخصوص ہو جائے, اس کے بعد تم نیک بن جانا. ابھی غلطی کر لو پھر بعد میں نیک بن جانا. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو. جو بڑا بھائی تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے بڑا بھائی نکالا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا, اسی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا. تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اگر کوئی آپ کا دشمن ہے تو ڈرے نہیں, اسی دشمن کے اندر سے ہی آپ کے بچاؤ کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال لیں گے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو, تم اسے کنویں کی تہ میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, اب آ گئے اپنے باپ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جانے کے لیے. کیا کہا, اے ہمارے ابا جان, آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے, حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں. آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں, خوب پھل کھائے پیے اور کھیلے کودے, ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں. اس پر یعقوب نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین کیے دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ, اور مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے غافل ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو بلا شبہ ہم تو تب خسارہ پانے والے ہی ہوئے. جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں گے, تب ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تو انہیں ان کا کام ضرور بتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے. وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے آئے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, بے شک ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں, اگرچہ ہم سچے ہی ہوں. تو یہاں پر علماء اس واقعے سے بہت سارے سبق دیتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا سبق کہ اگر بچے کے دل میں چھوٹے بچے کے لیے دشمنی پل رہی ہے تو پھر ماں اور باپ دونوں کو مل کر اس کے لیے اتنا اچھا کرنا چاہیے بڑے بچے کے لیے کہ ایک تو وہ دشمنی چھوڑ دے, اور اگر نہیں چھوڑا تو چھوٹے بچے کی ضرور پروٹیکشن کرنی چاہیے. چھوٹے بچے کو اس کے ساتھ مکمل طور پر تنہا نہیں کرنا چاہیے. میں ایک ایسی خاتون کو بھی جانتی ہوں, آگے پیچھے ان کے بچے ہوئے,
اور میری ان سے بات زیادہ فون پر ہی رہی کیونکہ وہ اسی طرح آن لائن میرے اسٹوڈنٹس میں سے تھی. تو انہوں نے اپنا مجھے واقعہ بھیجا. وہ بتا رہی تھی کہ میرے آگے پیچھے کہتی ہیں 4 بچے ہوئے اور کہتی ہیں چاروں لڑکے تھے, اور کہتی ہے جب چھوٹے بچے کو, کیونکہ بڑا بیٹا جو تھا وہ 5 سال کا, اور 5 سال کے پیچھے وہ کہتی ہیں اس طرح میرے 4 بچے ہوئے. تو کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہو گئی جب میرا چوتھا بچہ ہوا, کہ وہ کہتی ہیں کہ جو بڑے 2 بیٹے تھے, کیونکہ دیکھیں وہ بھی تو 5 سال کا اور ایک 4 سال کا تھا, وہ بھی چھوٹے بچے تھے. تو کہتی ہیں جو میرے وہ والے بچے تھے, وہ میرے بچے جہاں میں اپنے چھوٹے بچے کو سلاتی تھی اور میں کوئی کام کرنے جاتی تھی, تو کہتی ہیں وہ بیڈ سے یا کہیں سے اٹھا کے اس بچے کو زمین کے اوپر پٹکتے تھے. اٹھاتے تھے بچے, 4 سال کا 5 سال کا بچہ اس چھوٹے بچے کو اٹھایا اور اسے زمین کے اوپر پٹک دیتے تھے. کہتی ہے 2-3 مرتبہ میرے چھوٹے بچے کو ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوئی. کہتی ہے جب میں نے سورت یوسف پڑھی تو اس کے بعد وہ کہتی ہے میں نے نا الماری کے اندر بڑے اونچے والے خانے میں ایک حصہ رکھا. میں اپنے بچے کو جب سلاتی ہوں تو الماری کے اوپر والے خانے میں پھر میں اس کو ڈال کے پھر میں آتی ہوں. آپ یہ دیکھیں مائیں کیسے کیسے پھر پروٹیکٹ کرتی ہیں. اور پھر یہ بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا جی وہ بالکل آپ نے یہ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مائیں کس کس طرح سے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح ان کے تو والد تھے, ان کی ماں جو تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بنیامین کی پیدائش پر وفات پا گئی تھی. تو اس لیے ان کے والد کو اور بھی زیادہ محبت تھی. ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ دونوں بچے بن ماں کے ہیں, ان کی تو والدہ بھی تھی, تو ان کے والد اس لیے زیادہ ادھر دھیان کرتے تھے. پھر اس جی دوسری خالہ تھی, بالکل بڑی والی خالہ تھی, پھر آپ دیکھ لیں, پھر بھی آپ دیکھ لیجئے. اور ان کی 3 شادیاں تھیں ایٹ اے ٹائم. حضرت یوسف علیہ السلام کے والدہ کی وفات کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں موجود تھیں. یہ بھی ہمیں روایات سے ملتا ہے کہ 2 اور بھی تھیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنا زبردست ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ خالہ بھی تھیں, اور بڑا اچھا آپ نے یاد کروایا, خالہ کے بچے تھے یہ سارے, مطلب خالہ ذات بھی ایک طرح سے آپ سمجھے وہ اپنے باپ کے بچے, اور پھر ادھر سے خالہ کا بھی رشتہ اور یہ سارا. اس کے باوجود بچوں کے دل میں کتنا حسد تھا. ایک اور واقعہ جو یہاں سے علماء نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر بہت زیادہ رونا دھونا کرتا ہے نا, تو علماء کہتے ہیں اس کے اوپر بھی کبھی اعتبار نہ کرے. یہ بھی علماء نے بڑا زبردست نقطہ ان جگہوں سے دیا. علماء کہتے ہیں جب بھی آپ کو چیٹ کیا جانا ہوگا تو آپ کو ان آنسوؤں سے ہی کیا جائے گا. جو بہت زیادہ روئے اس کی ڈیپتھ میں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اس طرح سے میرے ہی سامنے رو رہا ہے. کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ زیادہ رونا کہاں کرتا ہے, اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہے, وہ بندوں کے سامنے نہیں کرتا. تیسرا سب سے بڑا واقعہ جو یہاں پر آیا, آپ دیکھیں یہ روتے ہوئے کس ٹائم آئے, عشاء کے ٹائم پر, تاکہ ہم جو چلاکیاں کر رہے ہیں, ہم جس طریقے سے اپنے بھائی کے بارے میں با کر بتا رہے ہیں, دن کی روشنی میں ہمارا والد جو ہے ہمارے شکل سے نہ پہچان لے. باپ تھے نا, وہ تو بچے, باپ کو تو پتہ چلتا ہے, اولاد کی شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اولاد کیا کر کر آئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ آ کر پھر کیسا پکا یقین بھی دلانے لگ گئے کہ اے ابا جان, ہم نے اس ہماری بات کا آپ یقین کرنے والے نہیں ہیں, اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. اور پھر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ باپ نے ہی یہ بات کی تھی کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. انہیں خود بخود وہیں سے ٹپ مل گئی کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. اس پر بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے, چھوٹے بچوں کے کانوں میں بار بار یہ بات نہ ڈالا کریں کہ تم اس کو گرا دو گے. اس کو گرانا نہیں, اس کو اٹھانا نہیں, اس کو تنگ نہیں کرنا. علماء یہ کہتے ہیں آپ جتنا زیادہ بچے کو سمجھاتے جاتے ہیں اتنا زیادہ بچہ وہی کام کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے, یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے. اور یہیں پر مجھے ایک اور بات یاد آ گئی, اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہر وہ مرد جو شادی والے دن پہلی ہی رات میں اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے نا کہ میرے والدین کا خیال رکھنا, پھر ان کے والدین کا خیال نہیں رکھا جاتا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ چل رہا تھا, عورت کو تو لائے آپ کام کاج کرنے کے لیے. تو علماء اسی سے ریلیٹ کر کے آج کل کے دور میں یہ بات بھی لے کر آئے. وہ کہتے ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں کہ وہ آپ کے والدین کے ساتھ خود اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ فرسٹ ڈے ہی اس کو بتا دیں کہ بھئی میرے جو ہے والدین کا تم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ یہی بات کرتا ہے. تو دیکھیں کتنے بڑے سبق
इस छोटे से पैराग्राफ में उलमा हमें दे देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमारे अंदर भी रुश्द और हदायत कूट कूट के भर जाए और हमें भी एक एक आयत इस तरह से समझ में आए जैसे उलमा को समझ में आती थी। ये कितनी बड़ी बात है। फिर देखें कि क्या कहा जा रहा है, और वो उसकी कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा लाए। इस याकूब ने कहा, हकीकत ये नहीं कि बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बुरी बात रास्ता कर दी। और फिर क्या है, फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। कहा जाता है जब भी दुनिया में आपको कोई भी तंग कर रहा है, इस आयत को अंडरलाइन कर लें यहीं से, फसब्रुन जमील से। आप घर में तंग हो रहे हैं, आप बच्चों की बातों से तंग हो रहे हैं, आप हस्बैंड की बातों से तंग हो रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स की बातों से तंग हो रहे हैं, तो कहा जाता है कि यही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद की जो बात थी, इस बात को फौरन दोहराया करें। और कौन मेरे लिए काफी हो जाएगा, मैं किससे मदद मांग रहा हूं, और मुझे तो इस अल्लाह ही से मदद मतलूब है जो तुम बयान करते हो। तो बातों के ऊपर जब भी किसी की बातों से परेशान हो, फौरन इस आयत को दोहराना शुरू कर दे। और एक काफला आया, फिर उन्होंने अपना पानी लाने वाला भेजा, तो उसने अपना डोल लटकाया और देखते ही पुकार उठा, वह खुशखबरी है, ये तो लड़का है। उन्होंने उसे पूंजी समझकर छुपा लिया और अल्लाह उसे खूब जानता था जो वो कर रहे थे। मैंने एक दफा पहले कहीं पढ़ा था, और पढ़ा क्या था कि अगर आपकी बहुत ज्यादा बेटियां हो रही हो, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बेटियां हो रही हो तो एक का नाम बुशरा रख दें, तो उसके बाद जो है वो लड़का हो जाता है। सुने ना आप सब लोगों ने। कल मुझे एक स्कॉलर से पता चला कि स्कॉलर का ये कहना था कि हम इतने चालाक है अपने मतलब के लिए, वो कहते हैं ये वो आयत है जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था, जरा थोड़ा सा पढ़े। उन्होंने काला या बुशरा हाजा गुलाम, गुलाम का क्या मतलब है, लड़का, ठीक है। तो कहते उलमा ये कहते हैं लोग इतने होशियार है अपने मतलब के लिए कि यहां से लोगों ने ये बात निकाल ली कि जिसकी बेटियां ज्यादा होती हैं, आखिरी वाली बच्ची का नाम बुशरा रख दो तो फिर हाजा गुलाम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लड़का पैदा हो जाएगा। तो ये बात मैंने बहुत अरसा पहले सुनी, लेकिन स्कॉलर से मुझे कल पता चला कि कुरान पाक की इस आयत को लोग इस तरह से भी दलील बनाते हैं। आप ये देखें कि कहाँ की बात, हमने फिर सूरत यूसुफ को इसी तरह ही लिया है ना, तो आज हम वो सारा कुछ भी अपने दिमागों से निकाल के इसको सीधी तरफ ले जाते हैं। तो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कितना प्यारा यहाँ पर हमें बता दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो काफिला देखते ही पुकार उठा, उन्होंने कहा ओहो ये तो लड़का है, और उन्होंने उसको छुपा लिया क्योंकि उस वक्त मंडियां लगा करती थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। तो उन्होंने कहा कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके जो है वो कीमत हमें मिल जाएगी, और अल्लाह उसे खूब जानता था जो वो कर रहे थे। और उन्होंने उसे मामूली सी कीमत यानी गिनती के चंद दिरहमों में बेच दिया। उन्हें उसकी कोई रगबत ही ना रही थी, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं थी कौन है, और बीच में तो इतने बड़े नबी को वो बेच रहे थे। और वो शख्स जिसने यूसुफ को मिस्र में खरीदा था, उसने अपनी बीवी से कहा कि उसकी रिहाइश अच्छी रख, उम्मीद है कि ये हमें नफा दे या कि हम इसे अपना बेटा ही बना ले। तो मुख्तलिफ तरह की रवायात में आता है कि ये मिस्र का फाइनेंस मिनिस्टर था, फाइनेंस सारा इसके हाथ में था, और जैसे बादशाह के बाद जो नंबर 2 बादशाह होता है वो ये शख्स था। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या था कि ये शख्स और इसकी बीवी के अंदर उम्रों के अंदर काफी फर्क था, और उस वक्त ये शख्स थोड़ा एज में ज्यादा था, बीवी थोड़ी कम उम्र थी, और उस वक्त जो है इतना ज्यादा माशरे में बेराहो रवी फैल चुकी हुई थी कि इसकी बीवी भी बाकी तमाम दूसरी तरफ देखने और सब करने में, क्योंकि आप देखें खाना बहुत था, पैसा बहुत था, घर में फरावानी बहुत थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वो तैयार होती थी तो सब लोगों से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। फिर प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा था, बड़े बड़े जो उनके शाही महल के जो सवारियां और सब कुछ, वो सब ये औरत इस्तेमाल करती थी। तो आप देखिए जब ये सब कुछ हो इंसान के पास, तो फिर उसकी ख्वाहिशात भी उसकी हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। वही हाल इस औरत के साथ हुआ। और क्या कहा जाता है कि इस शख्स को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने पसंद आए कि इसने कहा कि हम इन्हें अपना बेटा ही बना लेंगे। दूसरी तरफ उसकी जो बीवी थी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था।
تو اس نے کیا کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے باتوں کی تعویل اور خوابوں کی تعبیر سکھائیں. اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس آیت پر جو اسکالرز ہیں وہ بہت پیارا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس رہ جاتے تو وہ کبھی بھی اتنی بڑی پوسٹ پر نہ جا سکتے. آپ ایک چیز دیکھیں, آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی, کسی کو آپ ہاسٹل بھیج دیتے ہیں, آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو اٹھ کر پانی تک نہیں پینے دیتے, پانی بھی لا کے دے رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کے کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, ان کا بیٹا باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے اور وہ عورت رو رہی ہے, پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے. میں نے کہا آپ کو ہوا کیا؟ ہو سکتا ہے ابھی وہ سن بھی رہی ہوں. میں نے کہا آپ کو ہوا کیا؟ کہتی میرے بچے کو تو اپنے بوٹوں کے لیسز باندھنے نہیں آتے. اور آپ کو پتا ہے وہ بچہ ماشاءاللہ میرے خیال میں BS میں تھا یہاں پر, تو بوٹوں کے تسمے بھی ماں باندھ کے دیتی تھی. اس غم میں مر گئی. 3 بیٹے تھے, تینوں بھائی تھے. جی جی بالکل, وہ کیا کریں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر گھر میں جب بچے ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آپ کا بچہ اگر ہاسٹل چلا جائے یا آپ کا بچہ اگر پڑھنے ملک سے باہر چلا جائے تو وہ کس قدر سیدھا ہو جاتا ہے, اپنے سارے کام بھی کرتا ہے, پھر وہ پڑھتا بھی ہے, اپنے واش روم تک وہ دھو رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں. اور آج وہی خاتون مجھے بتاتی ہیں کہ میرا بیٹا سارے کام کرتا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کام ہے, کیا حکمت ہے کہ جب تک اولاد سختی نہیں دیکھے گی وہ بڑے بڑے عہدے پر نہیں پہنچے گی. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو والد کی گود سے نکال کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں لے کر آ رہے ہیں, اور ایک غلامی کی قوت, غلامی کے طور پر لے کر آ رہے, غلام ہے. اور پھر مختلف جو ہمیں روایات وغیرہ ملتی ہیں اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں ہی ایک بہترین کمرہ بھی دے دیا ہوا تھا, اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام وہی محل میں ہی رہتے تھے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اس شخص سے بہت کچھ سیکھتے رہتے تھے. جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم بھی دیا. سبحان اللہ. یا اللہ جی یہ حکم اور علم ہمارے بھی اولادوں کو عطا فرما دیں, اور یا اللہ جی ہمیں بھی عطا فرمائیں, اور یا اللہ جی ہمیں بھی یہ بہترین جزا دے دیں, اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا, اب دوسرا دور شروع ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی جو مشکلات تھا ان کا, اور جو اس گھر میں جہاں پر وہ یوسف تھا اس عورت نے اس کے جی سے اسے پھسلایا اور دروازے بند کر دیے. یہ جو ہے نا راودت التی والی, یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے, علماء یہ کہتے ہیں یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ ایک مرتبہ بلانے کے لیے نہیں ہے, یہ بار 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 کام کرنے کے لیے ہے. تو یہاں پر یہ کلمہ لا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, کیونکہ قرآن پاک میں تو اب اتنا لمبا چوڑا نہیں آ سکتا تھا, تو بتا دیا کہ یہ عورت ایک مرتبہ نہیں بار بار حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاتی تھی اور وہ ان کو اگنور کرتے تھے. آخر کار اس نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے جو تھے وہ بند کر دیے اور بولی لو آ جاؤ. اور یہ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ حیت لک جو ہے یہ کلمہ بھی عربی میں بہت زیادہ نہیں بولا جاتا ہے, یہ بہت خاص موقع پر آتا ہے, اور اگر یہاں پر آیا تو آپ دیکھ لیں کہ اس عورت کے اندر کس حد تک برائی جو تھی وہ آ چکی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کلمہ لائے. اللہ کی پناہ. اس عورت نے کیا کہا کہ اور آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, وہ عزیز مصر تو میرا آقا ہے, اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا, بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا, اور آگے دیکھ لیں کیا ہے, اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ جی ہمیں اور ہمارے نسلوں کو بھی پاک دامن رکھنا میرے اللہ جی. اور یا اللہ جی جو ہمارے ارد گرد اتنی برائیاں اور اتنا زیادہ یہ فحاشی اور عریانی پھیل چکی ہوئی ہے, یا اللہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں محفوظ نہیں, وہ کالجوں میں محفوظ نہیں, وہ یونیورسٹیوں میں محفوظ نہیں.
یا اللہ جی ہم عورتوں نے تو کیا، ہم مردوں کی طرف سے بھی، ہم اپنے لڑکوں کی طرف سے بھی دن رات پریشان ہیں. یا اللہ جی ہمارے بچوں کو بھی اپنے لیے چن لے میرے اللہ، اور یا اللہ جی انہیں بھی پاک باز رکھنا میرے اللہ، اور یا اللہ جی انہیں بھی بہترین انسان بنا رہنے دینا میرے اللہ، اور یا اللہ جی انہیں کبھی بھی ان برائیوں کی طرف بھٹکنے نہ دینا. آپ دیکھیں اتنی بڑی جو ہے آفر ہے، ایک نوجوان لڑکا، اتنی بڑی آفر ایک خاتون خود کر رہی ہے اسے، اور کیا کہا جا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی پھسل جاتے، لیکن کون بچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اپنے بچوں کو جب بھی صبح بھیجا کرے نا، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہماری تربیت کچھ بھی نہیں ہے، زیرو پہ چلی جائے گی. جس وقت صبح بھیجا کرے نا اپنے بچوں کو، تو پیچھے دعاؤں کا حصار باندھ دیا کرے، وہی دعائیں ہوں گی جو ہمارے بچوں کو پھسلنے سے بچا لیں گی. کیونکہ یہاں پر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے کس کی دعائیں تھیں؟ ان کے والد کی. بچوں نے جتنا زیادہ شور مچایا کہ ہم نے جو ہے یوسف جو ہے بھیڑیا لے گیا، انہیں پتا تھا. آپ دیکھیں آگے جا کر ادھر بنیامین جو ہے وہ وہاں رہ جائیں گے مصر میں، اور وہ آواز لگائیں گے ہائے یوسف. آپ کا کیا خیال ہے کہ والدین بچوں کے لیے کبھی بھی دعائیں کرنا چھوڑتے ہیں؟ لیکن اس دور میں خاص طور پر آپ کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، آپ کا بیٹا گھر سے نکل رہا ہے، اور یقین کیجئے کہ جو ہماری تعلیمی فیکٹریاں کہوں گی میں ان کو، یہاں پر اچھے انسان نہیں بنا کر دے رہے، یہ جو ہماری تعلیمی فیکٹریاں ہیں، یہاں پر آپ کو سوائے فیشن کے، سوائے رجھانے کے، سوائے ایک دوسرے کو غلط کاموں کی طرف لے کے جانے کے آپ کو زیادہ کچھ نہیں ملے گا. ہم کیا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ کون سا بہترین کوئی کام دے رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ جب بھی بھیجیں، اب ڈگری بھی ضروری ہے، کرنا بھی ضروری ہے، ضرور ضرور بھیجنا بھی ہے، تو کیا کریں؟ بہت 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 دعائیں کیا کریں، اور اپنے بچوں کو دعاؤں کے حصار میں بھیجیں، اور کہیں یا میرے پیارے اللہ جی میری اتنی ہی قوت اور طاقت تھی، اس سے آگے جب یہ بچہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو یا اللہ جی میں نہیں جانتی، اور میں اس پر قابو نہیں پا سکتی. تو یا اللہ جی کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اور آپ اس کو نشانیاں دکھائیں گے، اور آپ ہی اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ حریص ہو جائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے. جیسے کل ایک خاتون سکولر ہے، ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ آج کل فیس بک پر، انسٹا پر، باقی سب جگہوں پر آپ کو ایک دو چار جو ہیں وہ الفاظ آ جاتے ہیں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ دوستی کر لیں. وہ کہتی ہیں آگے سے آپ یہ بھی لکھ کر کیوں بھیجتی ہیں کہ بھائی میں دوستی نہیں کرنا چاہتی، یا اسلام میں یہ دوستی جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو سمجھا دو. وہ کل اسکالر کہہ رہی تھی کہ آپ فوراً بلاک کریں اسے، اور یہ بھی لکھ کر نہ بھیجیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے اسلام میں جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں علماء ایسے؟ کیونکہ آپ نے بات چیت کا سلسلہ تو شروع کر دیا، پھر دو چار الفاظ وہ آپ کو بھیجے گئے، پھر دو چار آپ بھیجیں گی، بات چیت تو شروع ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں یہیں سے تو ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو آج کل کے دور کے لیے یہ صورت کس قدر ضروری ہے. پھر ہم کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کا واقعہ ہے. جی نہیں، پرانے وقتوں کا نہیں ہے، یہ ہمارے ہی وقتوں کا واقعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے جی سے پھسلا دیا، دروازے بند کر دیے، بولی لو آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، عزیز مصر تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. یا اللہ جی ہمارے بچوں سے بھی برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں میرے اللہ. اور یا اللہ جی ہمارے بچوں کو بھی بے حیائی کی طرف جانے کی توفیق عطا نہ فرمانا. یا اللہ ان کے قدموں میں وہ جان ہی نہ دینا کہ وہ بے حیائی کی طرف جائیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. یا اللہ جی ہم سب کو بھی اپنے خالص بندوں میں شامل فرما لیں، اور یا اللہ جی ہمیں بھی پاک دامن رہنے کی توفیق عطا فرما دیں. اب کیا ہوا؟ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اس عورت نے اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے پر پایا. جو شور تھے وہ جلدی گھر آ گئے.
اب یہ دیکھیں، اور دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جو ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو جھٹ بولی، فوراً پینترا بدل لیا، کیونکہ یہ اس عورت کی محبت نہیں تھی، یہ اس کا لسٹ تھا. اور یہی ساری چیزیں آج کل بچیوں اور بچوں سب کو سکھائی جاتی ہے. آج کل کوئی محبت نہیں ہے، صرف جو ہے نا ایک جسمانی ضرورت رہ گئی ہے. اور لڑکیاں صرف اور صرف یہی کرنے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیتی ہیں، اور بعد میں پھر کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، کوئی آپ سے دوستی کرے، کوئی آپ کے ساتھ باتیں کرے، آپ کے ساتھ چیٹ کرے، آپ کے ساتھ رات رات فونوں پہ لگا رہے، کبھی بھی آپ کو عزت نہ عزت دے گا، اور نہ کبھی آپ کو وہ اپنے گھر لے کر جائے گا. اس کو پتہ ہے جب میرے ساتھ یہ اتنی فری تھی تو خدا خبر اور کتنوں کے ساتھ ہوگی. اور کبھی بھی اگر شادی ہو بھی جائے تو ذہن میں رکھیں، ساری عمر آپ کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہیں ہوگا. آپ کبھی بھی اعتبار کے قابل ہو ہی نہیں سکتی کسی ایسے شخص کے لیے جو شادی سے پہلے جس کے ساتھ آپ اتنی فری ہوئی ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کتنا پیارا بتا دیا کہ یہ عورت کی محبت نہیں تھی، اس کی لسٹ تھی. اور وہ کیا چاہتی تھی؟ جھٹ بولی، اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے، اچھا خود ہی پھر بتا رہی ہے کہ اب کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. کیا کہہ رہی ہے؟ سوائے اس کے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے جی سے پھسلایا، اور اس عورت ہی کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. اور جب اس عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو وہ کیا کہنے لگا؟ بے شک یہ تو تم عورتوں کے مکر و فریب میں سے ہے. تو غور سے سن لیں، یہ عزیز مصر کا بیان تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا عورتوں کا مکر و فریب جو ہے وہ قرآن میں بھی آئے، یہ عزیز مصر کا بیان تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نے نہیں کہا، یہ عزیز مصر نے عورتوں کو کہا تھا. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ذرا اس دور کی بے راہ و روی دیکھ لیں. ہم آج کل کے مردوں کو رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے ساتھ ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں اور ان کی جو فیملی کی بہنیں اور وہ سب وہ ٹائٹس پہن کر نکل رہی ہیں، وہ ادھ ننگا جسم لے کر نکل رہی ہیں اور وہ اس طرح جا رہی ہیں، یہ مرد کہاں ہوتے ہیں؟ آج تک ہم یہی باتیں کرتے آئے ہیں نا، یہی سب کچھ ہے نا. ذرا ادھر ذرا آپ صرف اور صرف اس بندے کی شرم و حیا کا آخری حد تک کو ذرا آپ دیکھ لیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. کہاں پکڑے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام بیوی کے ساتھ؟ بند کمرے میں نا، اور دروازہ کھلا تو آئے نا، بند کمرے میں دونوں پکڑے گئے اور پتہ بھی چل گیا کہ میری بیوی نے یہ سارا کچھ کیا. اب دیکھیں ذرا کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بیوی کو کیا کہا؟ تو عورتوں کا مکر اور چالیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہا ہے یہ شخص؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے یوسف اس بات سے درگزر کر لے. سبحان اللہ. ذرا یہ گفتگو سنیں آپ. گھر میں بیوی کے ساتھ نوجوان لڑکا پکڑا جا رہا ہے، بے حیائی کی انتہا. یہاں سے آپ دیکھ لیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ اس معاشرے کی بات تھی. یہی معاشرہ ہے، یہ آج کل کا ہی دور ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کتنے ایسے جوڑے ہیں، اور کہا جاتا ہے، علیہ اعلان کہا جاتا ہے کہ پورا ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر اتنے جوڑے ایسے ہیں جو بغیر شادی کے اکٹھے رہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جو پچھلے دنوں بھی جو قتل وغیرہ ہوئے، ہم سب کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہمارے ملک میں، اور وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہی تو سارے سلسلے چل رہے تھے. تو یہ سارے سلسلے ہمارے ہاں بھی شروع ہو چکے ہوئے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف اس وقت کی بات ہے. تو کتنے مزے سے اپنی بیوی کو کہہ دیا تمہاری تو چالیں ہی بڑی خوفناک ہے. اور کیا کہا؟ اے یوسف اس بات سے درگزر کر. اور بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. کتنی پیاری بات ہے نا، بچہ کوئی بھی غلط کام کرے چلو معافی مانگو، ہے نا؟ کیا عجیب و غریب واقعہ ہے، چھوٹی بات تھی یہ، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ چلو معافی مانگ لو، بس ہاں سوری کرو، بس بات ختم، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہاں تک بے حیائی اس معاشرے میں پھیل چکی ہوئی تھی کہ دماغ کے اندر وہ حیا باقی رہی نہیں. سوری کر لو، بات ختم کر لو، یہ بات ختم کرنے کی تھی. اور اس پر بھی سب سے بڑا گناہ دیکھیں کہ اس شخص کا، اور بات سن لیں، بیوی سے کہہ رہے کہ تم گناہ کی بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے. اور اس کے بعد علماء یہ کہتے ہیں اس نوجوان لڑکے کو پھر اسی گھر کے اندر رکھ بھی لیا.
یہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی گھر کے اندر موجود تھے، اس لیے گھر سے نہیں نکالا تھا، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اسی بیوی کے سامنے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور اس شخص کی طرف سے کوئی قدم نہیں آیا. کوئی اور ہوتا تو یہاں پر کیا کچھ نہ ہو جاتا. بیوی سے کہا معافی مانگ لے، تم خطا کار ہو، اور اس بندے سے کہا تم درگزر کر دو، آئندہ اس کی طرف مت آنا، اور محل میں اسی جگہ پر جو ہے اس شخص کو بھی رکھا ہوا ہے اور بیوی کو بھی کھلے عام یہ بے حیائی کرنے کے لیے اس نے چھوڑ دیا. تو آپ دیکھ لیں کہ کیسا معاشرہ اور کیسے جو تھا وہ ان لوگوں کے آپس میں یہ سب کچھ جو تھا وہ چل رہا تھا. پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی جو عورتیں تھیں وہ اس حد تک بے حیا ہو گئی تھیں کہ یہ جو وہ عورتیں کہتی ہیں نا کہ بے شک ہم اسے جو ہے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ عورتیں کس لیے کہتی تھی کہ یہ کیسی عورت ہے ایک غلام کو نہیں پھنسا سکی. آپ کو پتہ ہے یہ تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ کھلی گمراہی میں ہے کہ یہ غلام کی طرف راغب ہو گئی. علماء یہ کہتے ہیں اس کی دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اگلی آیتوں میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ یہ ساری عورتیں بھی تو پھسل گئی تھی نا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. تو دلیل اگلی آیت میں ملتی ہے اس بات کی کہ علماء یہ کہتے ہیں وہ عورتوں کو اس چیز پر غصہ تھا کہ یہ غلام اس عورت سے نہیں پھنس سکا، یہ اتنی جو ہے ماڈرن بنی پھرتی اور اتنی زبردست، اور کیا یہ کپڑے پہنتی اور کیا اس کی شان و شوکت ہے، اور یہ غلام اس کے قابو میں نہیں آ سکا. آپ یہ دیکھیں کہ کس حد تک بے حیائی، اور وہی بے حیائی آج اس معاشرے میں موجود ہے. اپنے پاکستان کو دیکھ لیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ آپ ابھی میں نے اسلام آباد کا نام لیا تو صرف وہاں ہوتا ہے، یہ سب کچھ یہاں پر بھی اسی طرح ہو رہا ہے، ڈھکا چھپا ہو رہا ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو گند زیادہ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے نا اس کے اندر بدبو اور بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے پچھلے دنوں میں ایک واقعہ سنا ہے، میں نے تو کہیں پڑھا تھا، ہمارا کوئی ایک ایکٹر ہے اس کا آدھا گھر جو ہے وہ اڑ گیا، آدھا گھر اڑ گیا. آپ کو پتہ ہے نہ بلاسٹ سے اڑا نہ کسی اور چیز سے، وہ نیچے تہ خانے میں واش روم تھا اور اس واش روم کے اندر وہ جو گندگی تھی، وہ گٹر تھے، وہ سارے گھر کے اندر وہ گٹر وغیرہ تھے. کہتے ہیں ان گٹر وغیرہ کے اندر اتنی گیسز ہوتی ہیں کہ یہ بہت بڑا جو بم ہے یہ اس سے زیادہ تباہی کر سکتا ہے. اور یہ ابھی میرے خیال میں رمضان سے ہارڈلی کوئی بہت بھی حد ہو تو 4-5 دن پہلے کی بات ہے، اور پورا ان کا بڑا جو تھا وہ آیا کہ شکر ہو گیا کہ وہ سب لوگ بچ گئے اور گھر کا پورا ایک حصہ جو تھا وہ اڑ گیا. یہ یہاں بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جو ڈھکی ہوئی گندگی ہوتی ہے نا، ہم نے یہ جو گٹر سسٹم بنا دیے ہیں. اور پھر میں وہیں پڑھی، میں یہ پڑھ رہی تھی کہ کراچی میں کچھ عرصہ پہلے، ہارڈلی کہتے 1.5 سال پہلے، اسی طرح یہ گٹر کے اندر جو بلاسٹ ہوا تھا 12 افراد کا انتقال ہو گیا تھا یہ گٹر کے بلاسٹ سے. تو ذہن میں رکھیں کہ ہم بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، ہم کیا یہاں پر نہیں ہوتا، یہ لاہور میں ہوتا ہے، یہ کراچی میں ہوتا ہے، یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو ڈھکی چھپی گندگی ہے نا، پھر بھی یہ چھوٹی گندگی نہیں ہے، پھر یہ ایسا بلاسٹ کرتی ہے. وہاں تو بار بار چل رہا ہے نا سارا، ہوا بھی لگ رہی ہے، بدبو بھی اڑ رہی ہے. پھر یہ بدبو جب نکلتی ہے نا تو پھر یہ بدبو پورا بلاسٹ کر کے نکلتی ہے، جو ڈھکی ہوئی بدبو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس ڈھکی ہوئی گندگی اور اس برائی کو بھی میرے اللہ جی اگر آپ کن کہیں تو فایا کون ہو سکتا ہے. یا اللہ جی یہ برائی پوری طرح سے ختم ہو سکتی ہے. اور یا میرے پیارے اللہ جی اس گندگی کا حصہ ہمیں، ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو نہ بننے دینا. اور یا اللہ جی ہمیں مرتے دم تک پاک دامن اور نیک اور مطہر لوگوں میں شامل رکھنا. اور یا اللہ جی ہمارے دلوں سے بھی گندگیوں کو دور فرما دیں. یا اللہ جی ہمارے نفسوں سے بھی گندگیوں کو دور فرما دیں. اور یا اللہ جی اگر ہماری کوئی بھی ایک چھوٹی سی بھی بات پسند آ جائے تو یا اللہ جی ہماری نسلوں کی بھی اصلاح فرما دیں. یا اللہ جی ہمارے بچوں کو بھی بچا لیں، ہمارے نوجوانوں کو بھی بچا لیں، ہماری بچیوں کو بھی بچا لیں. اور یا اللہ جی ہمارے دلوں کو بھی بھٹکنے سے بچا لے میرے اللہ. آمین یا رب العالمین.
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ عورتیں کیا کہنے لگی. وہ کہنے لگی کہ اللہ جی گھر سے بات کیسے نکلی, گھر میں اتنے ڈھیر سارے غلام تھے, نوکر تھے, بات نکل گئی. تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر کر گئی ہے اور بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. چنانچہ جب اس عورت نے ان کی یہ پرمکر باتیں سنی, یہاں اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ علماء بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرمکر باتیں, مکر کر رہی تھی نا اس عورت کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ جو جتنے بڑے عہدے پر ہوتا ہے, جو نیچے عہدے کی خواتین ہوتی ہیں وہ اوپر والے عہدے والی کو بڑی چاپلوسیاں کرتی ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی اسی طرح اس نے ان کی پرمکر باتیں سن لی, مختلف نوکر وغیرہ بھیج کر لوگوں کے گھروں سے یہ باتیں بھی سنتی تھی کہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا, ان کے لیے مسندیں تیار کی اور اس نے ان میں سے ہر ایک عورت کو چھری دی. پھر یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر مجبور تھے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نوجوان پاک دامن ہونے کے باوجود بھی کتنے مجبور ہو جاتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام نہ اس گھر سے جا سکتے ہیں, غلام ہے نا, خریدے ہوئے ہیں, کہاں چلے جائیں, نہ وہ محل چھوڑ کر کہیں اور جا سکتے ہیں کیونکہ جو عزیز مصر ہے وہ اس نے اپنے محل کے اندر کمرہ دیا ہوا ہے, وہ کہیں اور جانے نہیں دے رہا. وہاں پر کتنے حضرت یوسف علیہ السلام مجبور, اور پھر اتنی ڈھیر ساری عورتوں کی مسندیں وغیرہ تیار کر کے کیا کہہ رہی ہیں یوسف کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ اب یوسف نکل ان کے سامنے, اپنا حسن دکھا انہیں. بعض اوقات انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ جی ہمیں اور ہماری نسلوں کو کبھی ایسی مجبوری نہ دینا, کیونکہ یا اللہ جی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے امتحانوں میں آپ کی تجلی کی وجہ سے کامیاب ہو گئے تھے. یا اللہ جی آپ کی جو روشنی تھی, آپ نے جو ان کے دل کے اندر ایک روشنی ڈالی تھی, وہ اس کی وجہ سے کامیاب تھے. اور یا اللہ جی, یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کے دلوں میں بھی ایمان کی روشنی کر دینا, اور یا اللہ جی ہمیں کبھی بھی بھٹکنے نہ دینا, اور نہ ہی کبھی ہماری اولادوں کو, اور کبھی اتنا مجبور نہ کرنا ہمیں اللہ جی. اب دیکھیں ایک غلام, ایک مجبور غلام, اس سے کہا جا رہا ہے کہ نکل آئے ان کے سامنے. پھر جب انہوں نے اسے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو, تو انہوں نے اس کی شان کو بڑا خیال کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے, اور کیا بولی, حاشا للہ, اللہ کی پناہ, یہ بشر نہیں, یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں خود یہ عورتیں بولی اٹھی, یہ کیا ہے, یہ فرشتہ ہے. اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتی تھی, میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا. کس قدر بے غیرتی چل رہی ہے, کس قدر بے حیائی ہے ان کے اندر. ایک اللہ اعلان ساری عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے میں نے یہ سارا کام کرنے کے لیے اس کو کہا ہے. دیکھیں کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, جو کہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتی جا رہی ہے. ہمارا چھوٹا بچہ بھی اٹھ کر پوچھ لیتا ہے کہ اس کا بچہ کب ہوا تھا. آپ دیکھیں ڈرامے اتنے زیادہ ہمارے دماغوں میں بھر دیے گئے ہیں. اس وقت بھی یہی حال تھا اور آج بھی ہمارا یہی حال ہے. تو اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتی تھی, اور میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا, لیکن اس نے خود کو بچا لیا. اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں, تو اسے ضرور قید کیا جائے گا, اور یقیناً وہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہوگا. کتنا بڑا امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کا, عزت بچا رہے ہیں اور بے عزتی بھی ہو رہی ہے. یوسف نے کہا اے میرے رب, مجھے قید خانہ اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. پہلے ایک تھی اور اس واقعے کے بعد ہر ایک عورت کی خواہش ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ چاہنے لگ گئی. اور آپ دیکھیں کس قدر کریکٹر لیس اس وقت جو تھا یہ معاشرہ ہو چکا ہوا تھا, کہ جہاں اپنے شوہر سے زیادہ کوئی خوبصورت کوئی ایسا نوجوان دیکھا اس کی طرف راغب ہو جاتی تھی, نظریں پھر جاتی تھی. ہمارا معاشرہ بھی آج کل ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ ہم میں سے ذرا 10 لوگوں کے بارے میں تو پوچھیں نا, آپ کو کیا کہا جائے گا, فلانے کا فلاں ایکٹر, اور باقی سب کو تو چھوڑے. ہمارا تو ایک پولیٹیشین ایسا ہے, اس کے بارے میں آپ بات تو کر کے دیکھیں. آپ کے گھر میں آپ اپنے شوہر سے, آپ اپنے باقی سب سے آپ لڑتی نہیں پھرتی, کیا حشر نہیں آپ کرتی. آپ کا محرم ہے وہ, جس کے بارے میں آپ, میں تو کہتی ہوں آفرین ہے آپ کے مردوں پر کہ آپ اس پولیٹیشین کے لیے کہتی خبردار تم نے اس کے بارے میں بات کی
تو میں تمہارے لیے ایسا کر دوں گی، ایسا کر دوں گی. اس کے جلسوں میں آپ جا جا کے کھڑی ہو کے آپ ڈانس بھی کر کے آ جاتی ہیں. آفرین ہے ان مردوں پر جو آپ کے ساتھ جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ اس کو تم نے کچھ کہا تو تم نے ایسا کہا کہ تم نے میری بےزتی کر دی. کیوں؟ آپ کا کیا لگتا ہے وہ کیا دے گی آپ کو؟ کتنا جانتے ہیں آپ اس کو؟ حیران ہو جاتا ہے انسان. تو آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بے راہ و روی نہیں ہے؟ ہم نے تو اپنے پولیٹیشنز کو نہیں چھوڑا, ہم نے تو اپنے ایکٹرز کو نہیں چھوڑا, اور اگر ہماری پہنچ میں وہ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں ہم بھی پھر ان کے ساتھ وہی حشر کریں گے. اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں ہے کوئی فرق؟ تو ذرا آج جا کر تھوڑا سوچئے گا ضرور, جو اس معاملے میں جو میں نے آپ کو یہ پولیٹیشین کا اور جو ایکٹرز وغیرہ کا کہا ہے, ذرا ضرور سوچئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری زبانیں کیا بول رہی ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتیں خراب تھی. جی نہیں, ہم سب کے بھی دماغ وہیں پر ہی ہیں, کیونکہ ہمیں روکا نہیں جاتا. ہمارا شوہر اٹھ کر ہمیں اسی وقت پکڑ کر ذرا کہے نا, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے, ہم وہ کہے کہ یہ پولیٹیشین لگتا کیا ہے تمہارا کہ تم اس کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو. آپ کو پتہ ہے کتنی عورتیں کہتی ہیں کہ اس کو کسی نے اگر کچھ کہا تو میرے ساتھ پکی لڑائی ہے. کیوں بھائی؟ کس لیے؟ کیا ہے اس کے اور آپ کے درمیان کا ریلیشن؟ جانتا ہے وہ آپ کو نام لے کبھی وہ کہے گا کون بھائی کون, اور آپ اس کے پیچھے مری چلی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ تو پھر کیا فرق ہے زلیخا میں اور ہم میں؟ زلیخا تو اس کا نام رکھا گیا تھا نا, کہ لوگ کہتے ہیں نا, ہم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بتائیں نا ذرا تھوڑا سا. وہ بھی جی سے پھسلانا چاہتی تھی, ہم بھی جی سے پھسلانا چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اس کے غلام تھے, اس نے وہ سارا کر کے دکھا دیا. ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے, ہم وہ کام کر نہیں پاتے. تو رہ گیا کوئی فرق ہمارے اندر؟ تھوڑا سا آج ہم اپنے اندر جھانکے, اور اگر کسی کو میری یہ بات بری لگ رہی ہے تو میں پیشگی معذرت چاہتی ہوں, لیکن تھوڑا سا اپنے اندر جھانک کر آج کے بعد ان روزوں کی برکات سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری کی برکات سے اپنے الفاظوں کو چینج کر لیں. چھوڑ دیں اس برائی کو, چھوڑ دیں اس وقت کو. اور میں زیادہ تر دیکھ رہی ہوں یہ 80s کے دور میں جو عورتیں بڑی نوجوان تھی نا, جو بہت ینگ تھی, اس وقت ان کا وہ کرش تھا, اور وہ کرش اب آ کے بڑھاپے میں بہت زیادہ ہی کرش ہو گیا. اس وقت موقع نہیں ملا, تو اب جو ہے وہ زبانوں سے بھی بول رہا ہے, وہ ساری پرانی محبت جو ہے وہ لوٹ لوٹ کر آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا, تو جو تھوڑا لیٹ آئے ان کو نہیں پسند لگتا, تو پھر وہ برا لگتا ہے انہیں کہ کیوں ایسی بات کی. تو ہم اپنے بارے میں, اپنے الفاظوں کے بارے میں, ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں. اگر اس غلامی میں ہمارے سامنے بھی اس اپنے پسندیدہ بندے کو کھڑا کر دیا جاتا, تو جس طرح سے آج ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ہمارا بھی وہ غلام ہوتا تو ہم بھی اس پر قابو پا لیتے. کیونکہ وہ ہمارا غلام نہیں ہے, اس لیے ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو بڑے خالص اور مخلص انسان ہیں, ہمارا جیسا, ہم سے برا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے قید خانہ پسند ہے, اس سے زیادہ پسند ہے جس طرح وہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. استغفر اللہ. اور میں کن میں سے ہو جاؤں گا؟ جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو ایک چیز ذہن میں رکھیں, جو شخص بے راہ و روی کی طرف جاتا ہے, اپنے حلال رشتے چھوڑ کر حرام رشتوں کی طرف جاتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہل ہے وہ, جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہیں پر ہم اپنا اینڈ کر لیتے ہیں, آج ٹائم بھی ہو گیا. اور انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا تھا نا سورت اتنی پیاری ہے, پتہ نہیں ہم پارا بھی پورا کر پائیں گے کہ نہیں. تو اتنا مزہ بھی آ رہا تھا, لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکتیں ڈالے. آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک قوم پر سے میرا ذکر ہوا, میرا گزر ہوا, اور وہ قوم نہایت ہی بدبودار اور باسی, اور اس قدر بدبو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دور تک اس جگہ سے بدبو آ رہی تھی, اور وہ نہایت ہی بدبودار گوشت کھا رہے تھے, اور دونوں ہاتھوں سے کھا رہے تھے گوشت وہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے نا, تو پوچھا کہ ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال رشتوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی معراج کے سفر میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک کنویں پر سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کنویں میں سے شدید بدبو اور نہایت چیخو پکار,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो कुएं में नंगे मर्द और नंगे औरतें लटकी हुई थी, और नीचे से जब आग आती थी तो वो इतनी शदीद आग होती थी कि उस आग के जोर पर वो कुएं की मुंडेर तक आ जाते थे। यानी आग इतनी शदीद थी कि वो उठाकर पूरी पूरी बॉडीज को कुएं की मुंडेर तक ले आती थी, और जो ही कुएं की मुंडेर तक ये सारे पहुंचते थे और वो आग फिर नीचे चली जाती थी और फिर उनके नंगे जिस्मों को जलाया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है जिनको इतना शदीद अजाब दिया जा रहा है? तो फरमाया कि ये आपकी उम्मत के जानी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जिना करते हैं। तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा, हम भी अपनी आंखों से, अपनी बातों से और अपने कुछ ऐसे अमल से बहुत दफा ऐसा होता है कि हम जिना के मुर्तकिब हो रहे होते हैं, हम वो चीज देख रहे होते हैं, उन लोगों के लिए हम प्रोटेक्शन का बाइस बन जाते हैं जो कि ना हमारे महरम है और ना उनकी प्रोटेक्शन करने का कोई हक हमारे ऊपर है। इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह जी हमें दुनिया में भी मुत्ताहिर और पाक दामन रखना, और या अल्लाह जी मरते वक्त जिस वक्त हमारे पास फरिश्ते आए हम उस वक्त भी मुत्ताहर हों, और या अल्लाह जी वो फरिश्ते भी मुत्ताहर हमारे पास आए, और या अल्लाह जी बेहतरीन कब्र, बेहतरीन में हमारी जो जन्नत है उसके आला बाला खाने, और या अल्लाह जी अपने आप को बचा के रखने की वजह से ही आप हमें आला और बेहतरीन और अरफा मकाम अता फरमा दें, और या अल्लाह उसके लिए आप हमें दुनिया में अपना नूर और अपनी जो आपकी जो रुश्द और हदायत है और जो इल्म है या अल्लाह जी वो हमारे दिलों में रखना, और या अल्लाह जी उसमें सोचने और समझने की हम सबको तौफीक अता फरमा देना, और या अल्लाह जी हमारी नस्लों को भी चुन लेना, या अल्लाह जी हमारी नस्लों को भी पाक कर देना, और या अल्लाह जी हमें बुराइयों से और बाकी चीजों से रोक लेना। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़वा जी एक छोटी सी बात कहनी थी सूरत यूसुफ आयत नंबर 5 के बारे में कि मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं ना कि वो बाप थे तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि जो तुम्हारे भाई हैं उनको ना बताना, तो हम कहते हैं कि हम तो बहुत समझदार हैं, हम तो नहीं बताते किसी को भी। हाँ, लेकिन ये है कि हम इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, इधर उधर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया की हर चीज, छोटी सी कोई अचीवमेंट हुई, बच्चा पास हुआ, कोई और चीज हुई, वो हम मजे से वहां लगा देते हैं, हम बताते नहीं है किसी को, बस लगा देते हैं वहां पर। तो अल्लाह ताला महफूज रखे हमें। और अल्लाह ताला, वो उस्ताजा जी ने तो बहुत ही प्यारा इसके बारे में कहा था। उन्होंने सिर्फ एक बात की, उन्होंने कहा कि आप जो है ना लगा तो रहे हैं मजे से, फिर उसके बाद आप ये ना कहें कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे ऊपर ये मसला